رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ آپ توجہ سے علم دین سیکھ سکیں۔ آج ہم نماز کی شرائط کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معرض الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وآلہ وسلم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز وہ بہترین عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، بندے کے باطن کی اندھیرے کو دور کرتی ہے، برکات کا منبع ہے، معرفت کا نور ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی ہے، تو نماز اپنی تمام برکات بندے کو اس وقت دلائے گی جب وہ اسے اس طریقے پر پڑھے گا جو طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے۔ نماز میں کوتاہی انسان کو جہاں ثواب سے محروم کرتی ہے وہاں اس کی برکات سے بھی محروم کر دیتی ہے، تو نماز کے تمام علم حاصل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ نماز فرض ہے تو اس کا علم بھی فرض ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا، مجھ سے کوتاہی صادر ہو گئی، یہ بات میدان معاشر میں نہیں سنی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے نماز کے پورے طریقے کو بیان کیا، تو مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ اس ساری معلومات کو حاصل کرے تاکہ نماز درست طریقے سے پڑھی جا سکے۔ آج ہم نماز کی شرائط پڑھیں گے۔ شرائط وہ کام ہے جو نماز شروع کرنے سے پہلے پورے کرنے لازم ہے، یعنی یہ باتیں اگر ہم نے عمل نہ کی تو ہم نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ تو 6 شرطیں ہیں نماز کی۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 6۔ سبھی بولیں کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرائط ہیں۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ 6 باتیں پوری ہونی چاہیے، ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں نے یہ 6 شرطیں پوری کر لی ہیں تو اب میں نماز شروع کر سکتا ہوں۔ 6 شرائط میں سب سے پہلی شرط نماز کی وہ طہارت ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، یعنی پاک ہونا۔ کس چیز کا پاک ہونا؟ اب یہ بات بڑی اہم ہے۔ پہلی شرط کون سی؟ زبان سے بولے، پہلی شرط کون سی ہے؟ طہارت، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ کس چیز کی پاکی حاصل کرنا؟ 3 چیزیں نمازی کی پاک ہونی چاہیے نجاست سے۔ وہ نجاست کا بیان ہم پہلے سن چکے ہیں، اس کو آپ ذہن میں ریپیٹ کر لیجیے گا، یہاں دہرانا مناسب نہیں رہے گا۔ 3 چیزیں نمازی کی پاک ہوں۔ پہلی، اس کا بدن پاک ہو۔ کس سے؟ نجاست حقیقیہ، جو نجاستیں میں نے بیان کی تھی اس میں نجاست غلیظہ خفیفہ سے بدن پاک ہو۔ نجاست حکمیہ، یعنی اس پر غسل فرض تھا تو غسل کر چکا ہو، وضو لازم تھا تو وضو کر چکا ہو، یعنی بدن اس کا دونوں قسم کی نجاستوں سے پاک ہو۔ دوسری چیز، لباس پاک ہو، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہوں۔ تیسری چیز کون سی پاک ہو؟ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اب ایک ذہن میں سوال آئے گا، کتنی جگہ پاک ہو؟ پورا کمرہ پاک ہو، پورا یا نماز کے ایریا پاک ہو؟ یہ سوال اٹھتا ہے، تو یہ بھی سن لیں۔ جگہ
وہ جگہ پاک ہو۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ناک کی جگہ پر اگر کوئی نجاست تھی تو اس کی نماز مان لی جائے گی، لیکن پیشانی جہاں لگ رہی ہے اگر وہ ناپاک تھی تو نہیں مانی جائے گی۔ اب ایک مسئلہ یہاں آپ کو روزمرہ زندگی میں کام آئے گا کہ گھر میں نماز پڑھنی تھی، تہجد پڑھنی تھی، یا خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، بچوں نے پیشاب کر دیا، صاف نہیں کر سکے، جگہ خشک ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ اب اگر آپ نے اس جگہ جا نماز جو موٹی جا نماز ہو وہ بچھا دی خشک جگہ پر، جہاں نجاست وہ پیشاب وغیرہ بچے کا خشک ہو چکا تھا، وہ جا نماز بچھا دی اور نماز پڑھ دی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایسا باریک کپڑا بچھا دیا جیسے کوئی ململ کا دوپٹہ وغیرہ ڈال دیا جس سے زمین دکھائی دے رہی تھی، تو اس سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ناپاک جگہ وہ نظر آ رہی ہے اور اس کے اثرات بدن کو لگیں گے، تو اس لیے وہاں نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات اب خلاصہ، پہلی شرط طہارت، پاک ہونا۔ نمازی کی کون سی چیزیں پاک ہو؟ زبان سے کہیے بدن پاک ہو، بولیے۔ دوسرا کپڑے پاک ہو۔ تیسرا جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں جو اعضاء لگیں گے یا پیر یا کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہو۔ اب پہلی شرط یاد ہو رہی ہے؟ بھولے گا تمہیں؟ دوسری شرط، نماز کی دوسری شرط جو ہے، اصل میں تفصیل سے مسائل لکھے ہوتے ہیں، میں اس میں جو آپ کو کام کی چیزیں ہیں یا جو آپ کے روزمرہ زندگی میں کام آتی وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ دوسری شرط جو ہے وہ ہے اپنا سطر چھپانا۔ مرد کے لیے ناک کے نیچے سے لے کر یہ گھٹنے سمیت جو ہمارے گھٹنے ہیں یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت بدن کا چھپانا مرد کے لیے شرط ہے، لازم ہے۔ اگر ایسا پاجامہ پہنا ہوا ہے، ایسا تہبند باندھا ہوا ہے کہ جس سے رانیں نظر آ رہی ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب یہ جو ہمارے ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک حصے ہیں، اب اس کو علماء نے 9 عضو میں شمار کیا ہے۔ یہ یعنی 9 عضو ہیں، 9 پارٹ ہیں۔ اس میں اگر ایک حصہ اس کا چوتھائی کھل گیا تو نماز اس کی ضائع ہو گئی۔ جیسے اب 9 حصوں کی ڈیٹیل ہے، اس میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے ناک کے نیچے سے لے کر ہمارے جو پیشاب کی شرمگاہ ہے، عضو ہے، وہاں تک کا ایریا پیرو کہلاتا ہے۔ یہ حصہ پیرو کہلاتا ہے۔ ناک کے نیچے سے لے کر ہمارے عضو تک کا حصہ یہ ایک حصہ ہے۔ اب کئی لوگ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ نیچے کا احرام کا تہبند ایسے باندھتے ہیں کہ وہ ڈھلک کر نیچے آ جاتا ہے، جس سے یہ پیرو کا حصہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ حرام ہے، اور اگر اس طرح نماز پڑھ لی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ بات مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو لہذا اگر آپ عمرہ کرنے جائیں تو حج کرنے جائیں تو ناک تک اسے کو تہبند کے ساتھ اچھے طریقے سے چھپا لیں۔ یا عموماً لوگ گھر میں بعض دفعہ تہبند باندھتے ہیں اور اسی طرح نفل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے اب خیال رکھنا ہوگا کہ میرا یہ حصہ نظر تو نہیں آتا۔ باقی اعضاء ہیں اس کو پھر کبھی۔ خواتین جو ہے ان کے لیے چھپانے کی پورا بدن ہی انہوں نے چھپانا ہے سوائے 5 چیزوں کے۔ ایک چہرے کی ٹکلی، کان اس میں داخل نہیں ہے، چہرہ یہ کھول سکتی ہے خاتون، ہاتھ یہ ہتھیلیاں یہ کھول سکتی ہے، دونوں پیر یہ 5 ہو، 2 پیر، 2 ہاتھ کی ہتھیلیاں اور چہرہ، یہ 5 اعضاء کے علاوہ باقی پورا بدن خاتون جو ہے اس کو چھپانا شرط ہے، لازمی ہے۔ اچھا یہاں ایک بات، جس طرح مرد کے اعضاء جو حصہ ہے اس کے کتنے عضو بنتے ہیں میں نے آپ کو بتایا 9، اور خاتون کے کتنے بنتے ہیں 30۔ کتنے بنتے ہیں
30 یا ایک علم کے لیے. اب یہ دیکھیں یہ خاتون کے دونوں کان الگ الگ سطر ہیں. اب کوئی خاتون نماز پڑھ رہی تھی اور اس کا ایک کان جو ہے وہ کھلا تھا, اس نے اسکارف ٹھیک نہیں کیا, اور ایک کان اس کا کھلا تھا, اس نے اسی طرح نماز پڑھ لی تو نماز اس کی نہیں ہوگی. اسی طرح اس کے سر جو ہے, سر کے بال یہ الگ حصہ ہے مثبت. اب خاتون نے ایسے دوپٹے میں نماز پڑھی کہ وہ باریک تھا اور اس کے بال سارے نظر آ رہے تھے, اس کی نماز نہیں ہوگی. بعض خواتین یہ ہاف بازو والی قمیضیں پہنتی ہیں, تو اگر اس نے نماز اسی طرح پڑھ لی جس سے اس کی کلائیاں نظر آ رہی تھیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو یہاں تک پہنچو تک بدن چھپانا تھا. اور ایسی قمیض اگر وہ گھر میں پہنتی ہے تو اس کو اپنے اوپر کوئی جو گون ہوتا ہے مرغے کا وہ لے لے تاکہ یہاں سے وہ چھپ جائے اور اس طرح وہ نماز پڑھے. اسی طرح خواتین جو عمرہ کے لیے جاتی ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بعض دفعہ جو ہے وہ استلام کرتے ہوئے یا طواف کرتے ہوئے ہاتھ اپنے اٹھاتی ہیں تو جس سے ان کی کلائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو ان کو کلائیوں کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ یہ سطر میں شامل ہے. عبادت کرتے ہوئے یہ بالکل بھی نظر نہ آئے. تو یہ دو شرطیں ہو گئی, پہلی طہارت, دوسری ستر عورت یعنی اپنے چھپانے والے مقام کو چھپانا, جو ڈیٹیل آپ کو میں نے سمجھا دی. تیسری شرط جو نماز کے لیے ہے وہ ہے استقبال قبلہ, یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا. اب اس کی دو صورتیں ہیں. بعض دفعہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں حرم کعبہ میں, اللہ آپ کو وہاں لے جائے, مجھے بھی بار بار لے جائے. اب ہم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں جس میں آگے کوئی دیوار نہیں ہے, تو 90 ڈگری میں بالکل سیدھ میں ہم ہونا چاہیے, ہمارا رخ قبلہ کی طرف بالکل سیدھا ہونا چاہیے. اب جیسے ہم پاکستان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ کعبہ تو نہیں ہے. اب داتا صاحب کہاں سے لائیں کہ جن کی مسجد میں کہا, کسی نے فتویٰ لگا دیا کہ تمہارا محراب ہی ٹیڑھا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو سیدھا ہے, تمہاری نیت ٹیڑھی ہو سکتی ہے. جس نے دیکھنا ہے کہ میرا محراب مسجد کا سیدھا ہے کہ نہیں, تو کل نماز میرے پیچھے پڑھ لے. نماز جب لوگوں نے پیچھے پڑھی تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کو وہیں سے کعبہ دکھا دیا, وہیں سے کعبہ دکھا دیا. تو اب جو لوگ دور رہتے ہیں ان کے لیے اسلام نے یہ جھوٹ تھوڑی سی دی ہے کہ وہ 45 ڈگری میں اگر وہ کعبہ کی طرف ان کا منہ ہے, روح ہے سینہ, منہ سے مراد یہ سینہ ہمارا, روح اگر یوں ہو جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. جیسے بعض لوگوں کو لقبہ ہو جاتا ہے, فالج ہو جاتا ہے تو چہرہ ان کا مڑ جاتا ہے, تو وہ اپنا سینہ قبلہ رخ کریں گے, نہ کہ چہرہ ہو قبلہ رخ کریں گے. سمجھا کہ یہ سینہ پورا جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو. تو 45 ڈگری, جیسے یہ سیدھا اگر 90 ڈگری میں قبلہ ہے تو اس کو یوں آدھا کر لیں تو 45 ڈگری میں ہو جائے, یعنی یوں ہوئے تو بھی نماز ہو جائے گی, یوں ہوئے تو بھی نماز ہو جائے گی, یوں ہوئے تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن 45 سے ہٹے یوں آ گئے تو اب نماز نہیں ہوگی. تو 45 ڈگری میں استقبال قبلہ, یہ ہمارا دین اسلام جب ہم کعبہ مشرفہ سے دور ہوں تو تسلیم کر لیتا ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. اچھا, اب آپ سفر میں ہیں اور ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ کس جانب ہے, تو اب کیا کریں؟ اس کے مسائل جو کتابوں میں لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تحریک کرنا. کیا جا رہے ہیں, یہاں سے لاہور جا رہے ہیں, راستے میں ٹرین رکی ہے, سب مسافر ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے, مسجد بھی نہیں ہے, محراب بھی نہیں ہے, اور آپ کو رات کا وقت ہے, ستارے کا علم بھی نہیں ہے کہ ستاروں سے جان سکیں کہ کس طرف قبلہ ہے. تو اب ہمارا دین کہتا ہے کہ اب اپنے دل سے پوچھ لو قبلہ کس طرف ہے, یعنی بات بتانے والا بھی کوئی
کو کہا ہے کہ مجھے شام کی روٹی دے دینا، کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ پیسے مانگے، نہ چندہ مانگا، نہ خود کو، نہ بیوی مریدی کی کہ بھائی میرے مرید ہو جاؤ. یہ تین چار چیزیں ہوتی نا، مطلب کہ یا تو بندہ مرید بنانا چاہتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس ہے، یا پھر وہ مال بٹورنا چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں تو بھائی 1 کلو دودھ کے لیے تو مغرب تک لائن لگاؤ، اور رسول اللہ کا دین سیکھنے کے لیے 20 منٹ بھی ٹائم نہ ہو، چاہے یہاں سے نکل کے موچی کے بعد آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیں، وہاں سے آگے چلے تو وہاں کسی نے نواز شریف کی بات کر دی تو سنتے ہوئے وہاں 20 منٹ گزر جائیں، تو یہ ایک افسوس کی بات. تو تحری کے مسائل. اب وہ ایک بندہ موجود تھا، ہم نے جہاں نماز پڑھنی تھی وہ وہیں کا تھا، ہم نے پوچھا یار قبلہ کس طرف ہے؟ اب اس نے ہمیں نہیں بتایا. اب ہم نے اپنے دل سے پوچھ کے نماز پڑھ لی، اب بعد میں وہ بتا رہا ہے یار قبلہ تو اس طرف تھا، تم نے اس طرف پڑھ لی ہے. تو اسلام کہتے ہیں اب تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری نماز ہو گئی. اچھا، اب دل نے کہا کہ قبلہ اس طرف ہے، دل کہہ رہا کہ قبلہ اس طرف ہے، ہم نے اس طرف کر کے نماز پڑھ لی سفر کے دوران. اچھا، اب اس طرف پڑھی حالانکہ قبلہ اس طرف تھا، لیکن اس ٹائم دل کی نہیں مانی تو اسلام کہنا تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز کو لوٹاؤ دوہراؤ. سمجھ آ گئی بات؟ یہ تحری کے مسئلہ. اچھا، تحری کا تیسرا چوتھا مسئلہ، آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا، اس طرح منہ تھا آپ کا تحری کر کے، اب ایک رکعت پڑھی، دل 100% کہہ رہا ہے بیٹیا ادھر نہیں ہے ادھر ہے، تو اسلام کہتا ہے نماز میں منہ پھیر لو، تمہاری نماز ٹوٹی نہیں. تیسری رکعت میں اس نے کہا ادھر ہے، ادھر کر سکتے ہیں، ادھر ہے ادھر کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تحری کر کے نماز پڑھنی ہوگی. اب 5-6 دوست اکٹھے سفر کر رہے ہیں، سب کو نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو سبھی تحری کریں گے اور سب تحری کر کے نماز پڑھیں گے. کسی کا ادھر دل کرتا ہے تو ادھر پڑھے، کسی کا ادھر کرتا ہے تو ادھر کرے، ادھر کرتا ہے ادھر. چاروں سمتوں میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اللہ سب کی نماز کو قبول فرمائے گا. تو یہ تحری کے مسائل ہیں، یعنی ہمیں دوران سفر جب دوبارہ یہ مسئلہ ذہن پر نکلے کہ اگر قبلہ رخ کوئی بتانے والا نہ ہو، مسجد کا محراب جو نشاندہی کر رہا ہو وہ نہ ہو، ہمیں علم نہ ہو ستاروں کا، سورج چاند کا، جس سے ہم تعین کر سکیں، تو پھر اسلام ہمیں تحری کرنے کا حکم دیتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد یہ 3 شرطیں ہوں گی. دوبارہ بولیے. پہلی شرط طہارت. پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت، اپنا پردے کی جگہ چھپانا. تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف جو ہے وہ منہ کرنا. باقی 3 شرائط اور اس کے بعد وقت ملا تو فرائض کل کی نشست میں بیان کریں گے. اللہ پاک علم دین کی دولت سے ہم سب کو مالا مال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے مالک کائنات، علم دین کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری زبان کو لغزشوں سے محفوظ فرما، درست بات سمجھنے، سیکھنے، بیان کرنے کی توفیق عطا فرما.